بارے میں اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں کی بھجوائی جانے والی ترسیلات زر کا ملکی اقتصادی استحکام میں اہم حصہ ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت بیرون ملک مقیم پاکستانیوں اور ان کے خاندان کو زیادہ سے زیادہ سہولت دینے کا عزم رکھتی ہے۔ عمران خان نے مختلف شعبوں کے لیے مقررہ اہداف کے حصول کے لیے لائحہ عمل بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ سامنے کرام اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے محترم فہیم سردار صاحب نے، ماہر معاشیات ہیں۔ فہیم سردار صاحب، آپ کو ریڈیو پاکستان کے اسٹوڈیو سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ جی۔ سر، میں چاہوں گا کہ اگر آپ سامعین کو بتا سکیں، ایک پریشر ہے جس کے حوالے سے حکومت وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ بتاتی رہی ہے۔ جب بھی گروتھ ہوتی ہے اور آپ کا امپورٹ بل بڑھتا ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ پہ آپ کا ڈیفیسٹ آتا ہے اور اسٹوری دوبارہ سے زیرو پہ آ جاتی ہے اور وہ سائیکل سٹارٹ ہوتا ہے۔ لیکن اب جب کہ ہم تھوڑا سا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو مینیج کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں تو بروقت اقدامات کیے جا رہے ہیں، وزیر اعظم خود چیئر کر رہے ہیں۔ کیا فرمائیں گے آپ اگر اس سائیکل کے حوالے سے کچھ روشنی ڈال سکیں اور حکومت کے جو اقدامات ہیں اس کے حوالے سے کچھ بتا سکیں؟ جی بہت شکریہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ حکومت کی جو ایک پالیسی ہے وہ 2-2.5 سال پہلے یہ تھی کہ اکانومی کو تھوڑا سا مستحکم کرنا ہے۔ وہ وجہ یہ تھی کہ آپ کے امپورٹس بہت زیادہ تھے اور ایکسپورٹس پہ بہت پریشر تھا۔ تو اب جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹس بہتر ہو گئی ہیں، لیکن ابھی ظاہری بات ہے بات ختم نہیں ہوئی۔ ساتھ ہی ہماری ریمیٹنسز جو ہیں وہ اللہ کے رحم و کرم سے بہت بہتر ہوئی ہیں، اور وہ تقریباً اس سال کا اگر جو حساب لگایا جائے تو وہ 29 ارب کے قریب چلے جائیں گے۔ اب ہمارے جو مثال کے طور پہ یہ ہے ایکسپورٹس، ہمارے اس دفعہ جو ایکسپورٹس ہیں وہ 25 ارب کے قریب ہوں گے۔ تو ابھی اس طرح سے بہتری آتی ہے، لیکن جو اکانومی معیشت کی جو سب سے اہم ایک چیز ہوتی ہے نا وہ ہوتا ہے ڈسپلن۔ آپ کو ڈسپلن سے ایکسپورٹ کرنا ہوتا ہے، ڈسپلن سے امپورٹ کرنا ہوتا ہے، اور آپ کی جو تجارت ہے اس کو وقتاً فوقتاً اوپر کی طرف لے جانا ہوتا ہے، بڑھانا ہوتا ہے، جو سودے بڑھانے ہوتے ہیں، زیادہ نئی منڈیاں ڈھونڈنی ہوتی ہیں اپنے معاملات کے لیے۔ حکومت جو اس وقت جو بیرون ملک جو پاکستانی ہیں ان کو اس کا ایک حصہ بنانا چاہ رہے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے ان کا ایکسپورٹ سے ڈائریکٹ تعلق تو نہیں ہے، لیکن ہمارا جو ایک بہت بڑا ایکسپورٹ ہے وہ اصل میں لوگ ہیں، ہمارے جو لوگ باہر جا کے کام کرتے ہیں۔ اور وہی جو بھی میں نے ریمیٹنس کی بات آپ کے ساتھ کی تھی کہ ہماری ریمیٹنس اس دفعہ 28-29 ارب کے قریب پہنچ رہی ہے، تو وہ ان کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ ایک معیشت کی کو مستحکم رکھنا بہت ضروری ہے، لیکن جو بنیادی اسٹریٹجی ہے وہ ہے گروتھ، کہ تیزی سے ہم بڑھنا شروع کریں۔ بہت اہم بات رہی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہا کہ حکام نے اجلاس کو بتایا کہ تارکین وطن کے لیے امرات کی فراہمی کے مثبت نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ اجلاس کو یہ بھی بتایا گیا کہ دس ماہ کی قلیل مدت میں 1.56 ارب ڈالرز کے قریب رقم روشن اور ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں موصول ہو چکی ہے اور اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ فہیم سردار صاحب، آپ کی جانب بڑھوں گا۔ ریمیٹنسز کے حوالے سے جو مختلف یہ لائلٹی پروگرامز انٹروڈیوس کرائے جا رہے ہیں، اور پھر ہم نے دیکھا کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ساتھ کار فائنینس کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کو بڑا سراہا گیا۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں وہ اپنا گھر بھی ان اکاؤنٹس کے ذریعے فائنینس کرا سکتے ہیں۔ اس کے اوپر اگر آپ روشنی فرما دیں تو جو لانگ ٹرم سولوشنز ہیں ان کے حوالے سے ہم مزید بات کریں۔ جی بالکل، یہ جو آپ نے کہا نا کہ لانگ ٹرم سولوشن، جس دن انشاءاللہ ہم سارے اس فورن ریمیٹنس اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ یا روشن گھر اکاؤنٹ کے جو بھی ہوں گے، یہ ساری سہولیات کو جب ہم لانگ ٹرم پروجیکٹس میں ڈال دیں گے نا تو وہ پھر آپ کی لانگ ٹرم سولوشن بننی شروع ہوتی ہے۔ کہنا آسان ہے، کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اس کی پلاننگ کرنی بڑی ضروری ہوتی ہے۔ دیکھیں، باہر جو پاکستانی ہیں وہ ابھی تک جو ہمیں ریمیٹنسز آئی ہیں، مثال کے طور پہ اگر 29 ارب کے لگ بھگ اگر ریمیٹنس کا حساب کا جو ہم کر رہے ہیں حساب کے 29 ارب کے قریب ہوں گے، اس میں سے زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کو ہم بلو کالرڈ کہتے ہیں۔ آپ صرف اندازہ کریں کہ اگر ہمارے پڑھے لکھا طبقہ جو ہائی اینڈ جابز کر رہے ہیں، اگر وہ ریمیٹنسز بھیجنے شروع کر دیں اسی سپیڈ سے،
جس جی طرح بلو کالر بھیجتے ہیں. تو ہماری تو اتنی ہمارے پاس فورن کرنسی آ جائے گی کہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم کریں کیا اس کے ساتھ. جی تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کو لانگ ٹرم پروجیکٹس میں پیسے لگانے ہوتے ہیں. ہماری سچی بات بتاؤں, قومی بچت کا جو اسکیم ہے وہ خود ایک لانگ ٹرم انویسٹمنٹ اسکیم ہے جس کو تھوڑا ریکنفیگر کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں, ایک چیز جو تیار ہوئی ہوئی ہوتی ہے, بنی ہوئی ہوتی ہے, اسی کو انسان استعمال کرے تھوڑا بہتر کرنے درست. بجائے کہ ایک نیا ادارہ کھڑا کر دیں بلا وجہ. ایگزسٹنگ پروگرامس امپلیمنٹ کرنا زیادہ آسان ہے. سوری, آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ایگزسٹنگ پروگرامس امپلیمنٹ کرنا اور ان سے فائدہ اٹھانا زیادہ آسان ہے؟ جی بالکل. اور اس میں میرا خیال ہے ذہانت بھی اسی میں ہی ہوتی ہے کہ آپ جو آپ کا پہلے سے ایک انفراسٹرکچر بنا ہے اس کو استعمال کریں پہلے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں, جتنا انکریج کریں گے نا لوگوں کو, اتنی زیادہ وہ انویسٹمنٹ کریں گے, اتنی زیادہ موومنٹ کریں گے. جتنا کسی کو آپ پروٹیکٹ کرتے ہیں, حفاظت کرتے ہیں, اتنے وہ اور کمفرٹیبل ہوتے ہیں, ان کا کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے. درست. ابھی اگر ہمارے 29 ارب کی ریمیٹنسز آ رہی, میں سچ بتا رہا ہوں, میں کوئی بڑی بات نہیں کر رہی, یہ بہت کم ہے. ہماری اس سے بہت زیادہ ریمیٹنس آ سکتی ہے. ہمارے کوئی کتنے 8 ملین پاکستانی باہر رہ رہے ہیں. اور میں لازمی چاہوں گا کہ اگر آپ روشنی ڈالے جائیں, کچھ بارکیف تنقید آئی ہے کہ اگر 1.5 ارب ڈالرز اور 7% ریٹ کے ساتھ ہم روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ پہ کرتے ہیں تو امیجیٹلی ہم اپنے کرنٹ آف ڈیفیسٹ کو تو میٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں, لیکن لانگ ٹرم جو انٹرسٹ ریٹ ہے اور ایون کہ ہمارے جو انٹرنیشنل بانڈس کے اوپر بھی دیا گیا, کیا یہ پالیسی ٹھیک ہے؟ کیا فرمائیں گے؟ جی دیکھیں, یہ ریٹ بہت زیادہ ہے. پہلی بات تو یہ, ایک چیز کو لانچ کیا تو ہمیشہ آپ زیادہ اٹریکٹیو رکھتے ہیں. جی لیکن سیدھی سی بات یہ ہے کہ لائبور +1 ہی کر لیں آپ, اس کو کیا کہتے ہیں US فیڈ ریٹ سے اس کو 2% بڑھا دیں, لیکن 7% بہت زیادہ ہے. اور اس میں ہمیں جو بنیادی بات ہمارے جو ایک سرمایہ کار کو سمجھ میں آتی ہے نا کہ ان کو فائدہ ہے, اگر وہ وہاں پہ قرضہ بھی لے کے یہاں پہ انویسٹ کریں تو ان کو ہر لحاظ سے فائدہ ہے. یہ چیز ہے جس کو تھوڑا سا اوائڈ کرنا ہوتا ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے لوگوں کی زندگی کا حصہ بننا ہے, درست. کہ وہ اپنے ریمیٹنس سے $100 $10 وہ بھیجتے رہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے 4-5 چیزیں جن کو تھوڑا سا, کیونکہ ہم نے نئی چیز شروع کی تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا. جیسے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا $5,000 سے کم پہ وہ اس طرح سے ایکٹیویٹ نہیں ہوتا. جی وہ 5,000 ہے, 2,000 ہے, تو چھوٹی اماؤنٹس کو تو ہم پکڑ ہی نہیں رہے. ساتھ ہی میں, آپ کہیں گے کہ میں ایک طرف ہائی اینڈ لوگوں کی باتیں کر رہا ہوں, دوسری طرف یہ وہ چیزیں جو کنفیگر کرنے کی ہیں, ان میں کوئی اتنا زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جو ہمارے ہائی اینڈ لوگ ہیں ان کو واقعی ٹیپ کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی ہمارے اتنے ویلدی کامیاب لوگ ہیں دنیا میں, ہم نے ان کو اٹریکٹ کرنا ہے کہ وہ پاکستان کی انویسٹمنٹس میں آئیں, پاکستان کی زمین میں آئیں, پاکستان کی تجارت میں آئیں, پاکستان کی نیشنل سیونگ اسکیم میں آئیں. تو وہ نیشنل سیونگ اسکیم جو ہے لانگ ٹرم پروجیکٹس میں جائیں, گوادر میں سی پیک, یہ وہ مطلب کہ اور اتنے ہمارے اکنامک زونز ہیں جن میں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے, تو وہ آپ کا کیپٹل صحیح طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. یہ چیزیں جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہنا آسان ہوتا ہے, لیکن چلیں کم از کم ہم نے وہ 2-3 قدم تو لے لیے ہیں نا. یہ بھی پہلے شروع کے قدم ہے. بات آپ نے کی تھی ریٹ کی, میں پھر سے دہرا دوں, ریٹ زیادہ ہے. آہستہ آہستہ نا ہمیں بے شک سلولی ہم اس کو کم کریں, لیکن جو دوسرے ملکوں میں ریٹس آفر ہو رہے ہیں اس میں سے آپ زیادہ سے زیادہ 1%, 2% زیادہ کریں. اب 5-6% زیادہ کرنے اس میں ملک کا نقصان ہو جائے گا, پھر ہاٹ منی بن جاتا ہے. درست. آپ کی جانب بڑھیں گے, ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. سر یہ فرمائیے گا, اگر ہم ایف ڈی آئی کے لانگ ٹرم سولوشن کی بات کریں اور اگر ہم ریجنل کمپیریزن کریں, جو انویسٹمنٹس انڈیا میں ریسنٹلی دیکھنے میں آئیں اور پھر ایک اسپائک دیکھنے میں آیا تھا لاسٹ فائنینشیل ایئر میں, لاسٹ فائنینشیل ایئر میں 25% پلس تھی, اور پھر اس میں ایک تھوڑا سا خوف و ہراس پایا گیا انڈین اسٹیبلشمنٹ میں کہ یہ مرجرز اور ایکوزیشنس کی طرف آتا جا رہے ہیں اور یہ چائنیز ایکوزیشنس کیوں زیادہ ہو رہی ہیں. تو کچھ اس کے حوالے سے ریسٹرکشنز بھی امپلیمنٹ کی گئیں اور پھر ایک نیگیٹو 20% پلس ٹرینڈ بھی دیکھنے میں آیا. پاکستان کے حوالے سے اس بدلتی ہوئی صورتحال کے حوالے سے اور خاص طور پہ اس کووڈ کے دوران
جو بزنس راؤٹ ہوا ہے ریجنل بزنس ویتنام سے لے کے بنگلہ دیش سے لے کے انڈیا سے لے کے جو پاکستان کو راؤٹ ہوا ہے، ہم ٹیکسٹائل کی بات کریں، آئی ٹی کی بات کریں، اس کو ان لیڈس کو پرماننٹلی سسٹین کرنے کے لیے اور نئی انویسٹمنٹس کے لیے جس میں ڈومیسٹک انویسٹر کو بھی سپورٹ کیا جائے، اس حوالے سے اگر کچھ آپ رہنمائی فرما سکیں تو ووڈ لائک ٹو ہیئر دیٹ. نہیں، تھینک یو. اس میں دیکھیں، آپ نے شارٹ ٹرم کی بات نہیں کی، آپ نے، اور سوچنا بھی لانگ ٹرم نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ لانگ ٹرم سوچیں گے تو کچھ آپ کے شارٹ ٹرم میں چیزیں سیدھی ہوں گی. سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے جو انفراسٹرکچر کے جو چند چیزیں ہیں ان کو سیدھا کرنا ہے. ریگولیٹری انفراسٹرکچر اور آپریشنل انفراسٹرکچر. اس کا کیا مطلب ہے؟ جو ہمارے قانونی معاملات ہیں، کیونکہ میں اس میں خود انوالوڈ ہوں، ان کے اندر کافی ساری چیزوں کو سیدھا کرنے کی اس وقت ایفرٹ کی جا رہی ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہم نے پچھلے سال پوائنٹ آؤٹ کی تھیں وہ اس سال کے بجٹ میں آ گئی ہیں. چونکہ وہ آپ کو، مجھے اثر نہیں کرتی، وہ اس ایکسپورٹر کو اثر کرتی ہیں جو اس تجارت میں انوالوڈ ہیں، تو ان کو سمجھ میں آئے گی کہ اس بجٹ میں اس چیز کو ٹچ کیا گیا ہے. اب آپ نے بات کی ویتنام وغیرہ کی. دیکھیں، ویتنام وہ ملک ہے جس نے اپنا براڈ بیسڈ اکنامک ریفارمز کیے تھے، جس طرح پاکستان نے 60s میں کیا تھا. اب اگر ہمیں جتنا بھی بزنس ملا ہے اس کووڈ کے دورانیے میں، یہ یقین کریں بہت کم ہے جو ہو سکتا ہے اور جو ہونا چاہیے. میرا کیا مطلب ہے کہ کیا کچھ بھی نہیں ہوا؟ نہیں، یہ میں نے نہیں کہا. جو ہوا ہے بہت اچھا ہے، لیکن یہ اس سے کم از کم 10 گنا زیادہ ہونا چاہیے تھا. میں کم از کم کی بات کر رہا ہوں. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم دنیا کا 6th لارجسٹ ملک ہیں. ہمارے اندر ہر قسم کی کیپیسٹی ہے، ہمارے اندر ہر قسم کی ٹیکنالوجی ہے، ہمارے اندر علم ہے، سب کچھ ہے. اور جو سب سے بنیادی بات ہے جو آج تک میں نے کسی فورم پہ ڈسکس ہوتے ہوئے دیکھا، میں اکیلا ہی کر رہا ہوتا ہوں کئی دفعہ، ہم نے ایک 4th جنریشن وار کو جیتا ہے. اور کسی ملک، کیونکہ میں خود انالیسس کر چکا ہوں اور یہ میں پریزنٹ کر چکا ہوں، کسی ملک نے 4th جنریشن وار میں رہ کے گروتھ نہیں دکھائی، وہ پاکستان ہے. تو اور اسی لیے یہ ہم اس سے بہت زیادہ کر سکتے ہیں. ہم اپنے لیے مسئلے کھڑے کر دیتے ہیں. چھوٹی سی مثال، ڈیولوشن ہوئی، اس کے 18th امینڈمنٹ کے بعد ہر صوبے نے اپنا ایک ریونیو ڈپارٹمنٹ بنا دیا. مطلب کہ میں نے اگر تجارت پاکستان کے اندر کرنی ہے تو وہ ضرب 4 مجھے اب فائلنگ کرنی پڑیں گی. ہر چیز 4 سے ملٹیپلائی کر دیں، بجائے کہ آسان کریں ہم نے اور مشکل کی ہے. سو ان چیزوں کو دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. ایز آف ڈوئنگ بزنس کا ہمارے محترم ساتھی ہیں، انہوں نے اس کا بالکل صحیح ذکر کیا. میں خود اس چیز میں انوالوڈ ہوں کہ جب تک آپ تجارت کو آسان کر دیں، انویسٹمنٹ کو آسان کر دیں اور امن لے آئیں، لوگ خود چل کے آئیں گے، آپ کو بلانے بھی نہیں پڑیں گے. انویسٹمنٹ کے حوالے سے اگر ان پرٹیکولر آپ 2-4 نقطے دے سکیں. جی بالکل، اس میں بھی میں انوالوڈ ہوں. دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ آپ نے جب، کیونکہ انویسٹمنٹس میری فیلڈ بھی ہے اور میں نے دنیا کا سب سے مشکل ترین فائنینشیل سروس بیچی بھی ہے، وہ ہے اسٹاک مارکیٹ بروکریج. دیکھیں، انویسٹمنٹس کا بڑا ایک سمپل سا اصول ہے کہ آپ نے وہی چیز ہر دن کرنی ہے 1000 دفعہ، تب جا کے لوگوں کو کنونس ہوتے ہیں کہ یہ چیز 2000 دفعہ بھی یہی کچھ ہوگا. جب ہم کسی کو یہ ایک دفعہ دکھا دیں کہ پیسہ لانا آسان ہے، اس کی حفاظت ہے، اس کو نکالنے میں آسانی ہے، آپ کو میں یقین میں دلا سکتا ہوں، میں حلفاً کہنے کے لیے تیار ہوں کہ آپ کو انویسٹر لانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود چل کے آئیں گے. پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ ریئل اسٹیٹ میں 3 ڈیجٹ کا ریٹرن آتا ہے. دس از انہرڈ آف. پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ ڈیویڈنڈ ییلڈ مثال کے طور پہ 2.6%، تو اس دفعہ یہی کم ہوئی ہے، یہ بہت ہائی ہے. تو ہمارے تو اتنی ہیوی ریٹرنز ہوتے ہیں. ہمارے اسٹاک مارکیٹ میں مثال کے طور پہ کمپنیز ڈبل ڈیجٹ ریٹرن دے رہی ہیں. ہمارے جو انڈسٹریز ہیں جو بے شک اسٹاک مارکیٹ پہ نہ ہو، ان کا اتنا بزنس ہو رہا ہے. تو اس کی کمی نہیں ہے. اس کو صرف لانے میں آسانی پیدا کریں، حفاظت کریں قانونی، اور ان کو لے جانے دیں. انورڈ آؤٹ ورڈ ریمیٹنسز آپ کا مراد ہے. میں چاہوں گا میں ایک جلدی سے سامنے کے لیے خبر پڑھ دوں جو وزیر اعظم نے ٹویٹ کیا ہے، اس پہ اگر آپ 1 منٹ میں اپنے کنکلوڈنگ ریمارکس دیں، اور پھر ہم ڈاکٹر صاحب سے بھی کنکلوڈنگ ریمارکس لیں. سامنے کے وزیر اعظم عمران خان نے مالی سال 2020-21 کے دوران
ریکارڈ 4732 ارب روپے ٹیکس وصولی پر فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو مبارکباد دی ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ شرح گزشتہ سال کے مقابلے میں 18%، جبکہ 4691 ارب روپے کے مقررہ ہدف سے زیادہ ہے۔ عمران خان نے کہا کہ یہ ہماری حکومت کی پالیسیوں کے نتیجے میں معیشت کی پائیدار بنیادوں پر بحالی کا ثبوت ہے۔ سر 18% جو ہے گروتھ ہمیں نظر آئی ہے ریونیو میں، اگر 1 منٹ میں کنکلوڈ کرنا چاہیں۔ مجھ سے پوچھ جی فہم صاحب پلیز۔ جی اچھا، دیکھیں گروتھ اس لیے ہے کہ سسٹم تھوڑا سیدھا کیا ہے، چیزوں کو آسان کیا ہے اور تھوڑی سی ہراسمنٹ کم ہوئی ہے۔ جی میں نے جب اپنی کمپنی سیٹ اپ کی تھی تو سیٹ اپ کرنے کے 5 منٹ بعد مجھے ایف پی آر سے نوٹس آ گیا تھا، ابھی کمپنی سیٹ اپ کی ہے اور 24% کا مجھے ٹیکس کا وہ بل آ گیا تھا۔ تو یہ جب ہم اس طرح کریں گے تو اس سے تجارت ڈر جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم وہ آسانیاں پیدا کر رہے ہیں تو آپ کو ایک گروتھ نظر آ رہی ہے۔ درست، بہت شکریہ۔